دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ جب خرد جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں! ایک وہ جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، یا وہ عمل جس کی مشقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہ جائے۔ جو شخص عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کے مال اور جان میں اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ صدقے کو اپنے ایمان کا نگہبان بناؤ اور زکوٰۃ کو اپنے مال کا محافظ بناؤ، اور دعا کے ذریعے مصیبت کی لہروں کو دور کرو۔ ہر شخص کو کیے کا پھل ملتا ہے، میٹھا ہو یا کڑوا۔ بار کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے کتنی ہی دیر لگ جائے۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جس نے اپنے راز کو چھپایا اختیار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ محتاج سب سے بڑی موت ہے۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ آدمی اپنے حق کو تاخیر میں ڈال دے تو اس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ عیب تو اس شخص پر لگایا جائے گا جو ایسی چیز پر قبضہ کرے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ خود پسندی ترقی سے روکتی ہے۔ آنکھوں والے کے لیے صبح روشن ہو چکی ہے۔ گناہ کر کے امداد طلب کرنے سے گناہ کا ترک کرنا زیادہ آسان ہے۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جو شخص عراق کا ہر رخ سے سامنا کرتا ہے وہ خطا کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے غصے کے نیزے کی آنی کو تیز کرتا ہے وہ باطل کے شہزوروں کو قتل کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ محسن کو احسان کا بدلہ دے کر بدکار کی سرزنش کرو، تاکہ بدکار کے دل میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ہٹ درمی عقل کو زائل کر دیتی ہے، طمع ابدی غلامی ہے۔ کوتاہی کا پھل پشیمانی اور دور اندیشی کا پھل سلامتی ہے۔ حکم پر خاموشی کو ترجیح دینے میں کوئی بھلائی نہیں، جیسے وہ بات کہنے میں بھلائی نہیں جس کا علم نہ ہو۔ میں نے کبھی حق میں شک نہیں کیا جب سے اسے دیکھا ہے۔ جو کھل کر حق کے مقابل آئے گا ہلاک ہو جائے گا۔ جسے صبر نجات نہیں دے سکتا اسے بے صبری ہلاک کر دیتی ہے۔